محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت ریسرچ سینٹر ممبئی، جس کے بانی سفیر امن و محبت حضور قائد ملت سید شاہ مولانا الحاج سید محمود اشرفی جیلانی، سجادہ نشین آستان عالیہ اشرفیہ کچھوچھا شریف ہیں۔ یہ سینٹر اپنی خدمات کے اعتبار سے بہت ہی معروف و مشہور ہے۔ اس سینٹر کے پاس ایک ویڈیو کلپ آیا ہے اور اس سے متعلق استفسار بھی کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں پاکستان کے معروف عالم دین مولانا ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے عصمت انبیاء سے متعلق اہل سنت و جماعت کے موقف کو ذکر کیا ہے۔ پھر روافض کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ فدق کے باب میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ علی ابیہا و علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا سے وراثت کا حق مانگا تھا۔ جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آ گئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہیں ان کی حدیث سن کر سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ الفاظ ہیں جلالی صاحب کے۔ جلالی صاحب نے عصمت انبیاء کے حوالے سے جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا بیان فرمایا ہے وہ برحق ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی انسان معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ ہاں، رب کریم کی توفیق سے محفوظ عن الخطا ہو سکتا ہے۔ اس کے خلاف روافض کا اہل بیت اطہار کے تعلق سے معصوم ہونے کا عقیدہ باطل ہے۔ اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے جلالی صاحب نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ قطعاً نازیبہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ بغیر کسی پس و پیش کے اپنے بولے ہوئے جملے سے رجوع کریں۔ جلالی صاحب اہل سنت و جماعت کے موقف کو اپنے بولے ہوئے جملے کے بغیر بھی حسین انداز میں پیش کر سکتے تھے، جیسا کہ حضرت پیر سید مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش فرمایا ہے۔ جلالی صاحب نے اپنی صفائی میں حضرت پیر مہر علی علیہ الرحمہ کی جس کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے اس میں شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے یہ جملہ ہرگز تحریر نہیں کیا ہے۔ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، یہ جملہ حضرت شاہ صاحب نے ہرگز تحریر نہیں فرمایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد باغ فدق کو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مال میراث سمجھنے والوں میں صرف حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ ہی نہیں تھیں، بلکہ امہات المومنین اور سیدنا عباس، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم بھی فدق کے مال کو میراث کا مال سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فدق میں وراثت کا مطالبہ کرنے والوں میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا تقریباً سبھی ازواج مطہرات بھی تھیں، جیسا کہ امام بغوی نے شرح السنہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے۔ تو کیا یہ کہا جائے کہ سیدنا عباس، سیدنا مولا علی، امہات المومنین جب فدق مانگ رہے تھے تو سب کے سب خطا پر تھے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ سیدہ طاہرہ خاتون جنت اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے باغ فدق کا مطالبہ سیدنا صدیق اکبر سے اس لیے کیا تھا کہ ابھی تک فرمان رسول ان کے سامنے نہیں آیا تھا،
کہ نبی کا ترکہ مسلمانوں کے لیے وقف ہوتا ہے، وارثین میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے آ گیا تو نہ صرف سیدہ فاطمہ بلکہ امہات المومنین اور سیدنا مولا علی، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہم سب نے تسلیم کر لیا۔ پھر وہ باغ مال وقف کی صورت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تولیت میں آیا۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مولا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تولیت میں دے دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد مولا علی، ان کے بعد مولا حسن، پھر مولا حسین، اور اسی طرح اہل بیت کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ عباسی دور خلافت میں ان کے قبضے سے باہر ہو گیا۔ الغرض ہر دور میں باغ فدق مال موقوفہ کی صورت میں رہا اور اس سے بشمول اہل بیت اطہار مسلمان فائدہ حاصل کرتے رہے، جب تک سیدہ کائنات مولا علی، سیدنا عباس اور امہات المومنین کے پاس فدق کے وقف پر دلیل نہیں آئی تھی۔ انہوں نے اپنے حق کے وراثت کا دعویٰ کیا تھا۔ جب وقف کی دلیل مل گئی تو اپنے دعوے سے سب کے سب دستبردار ہو گئے۔ پھر یہ کہنا کیوں کر صحیح ہوگا کہ جب تک سیدہ فاطمہ باغ فدق مانگ رہی تھیں خطا پر تھی۔ خطا تو اس وقت ہوتی جب فرمان رسول سامنے آنے کے بعد بھی وراثت کا حق مانگتیں۔ میں سمجھتا ہوں مسئلہ کی تفہیم میں خود جلالی صاحب سے خطا ہوئی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ علی ابیہا و علیہ السلام کا دامن الزام خطا سے پاک ہے۔ ایک بار پھر خیر خواہانہ گزارش ہے کہ جلالی صاحب سیدہ کائنات کی شان اطہر میں بولے ہوئے اپنے جملے سے رجوع کر لیں تو خیر ہی خیر ہے۔ الدین النصیحہ وما توفیقی الا باللہ۔ Truth TV